بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 45 ہے، 45، اور آج کا عنوان ہے بندے پر غیر اختیاری چیزوں کی نظر لازم نہیں ہوتی۔ حدیث سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس على العبد نظر فيما لا يملك ولاعن المؤمن كقاتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة، رواه الترمذي۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جس چیز کا مالک نہ ہو اس چیز کی نظر مان لے تو اس نظر کا پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ مومن پر لعنت بھیجنے والا گناہ میں اس کے قاتل کے مانند ہے، اور جو شخص کسی مومن کو کافر ٹھہرائے تو وہ ویسا ہی برا ہے جیسے اس مومن کا قاتل، اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسی چیز سے عذاب دے گا۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ، ترجمے سے پہلے حضرت ثابت بن ضحاک کے بارے میں سن لیں کہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، قبیلہ خزرج کی شاخ بنو حارثہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کے علاوہ دیگر غزوات میں بھی شرکت کی ہے۔ ان کی صداقت اور شجاعت تاریخ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس حدیث میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بندے پر ایسی نظر لازم نہیں جو اس کی ملکیت یا اختیار میں نہ ہو۔ دوسری بات، کسی مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، یعنی کبیرہ گناہ۔ تیسری بات، جو شخص کسی مومن پر کفر کا الزام لگائے وہ ایسا ہی ہے جیسے اسے قتل کر دیا، یہ مومن کی عزت پر حملہ ہے اور شدید گناہ ہے۔ چوتھی بات، جو شخص کسی چیز سے خودکشی کرے اسے قیامت کے دن اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ بزرگان محترم، اس حدیث کے پہلے جزئیے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منت مانے، جس کو نظر ماننا بھی کہتے ہیں، منت مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ہوا میں اڑتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کروں گا، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی طاقت اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ایسی منت معتبر بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی منت جس کو وہ آدمی کر سکتا ہو وہ اس پر لازم ہے، اور ایسی منت جس کو وہ نہیں کر سکتا، اس کا مکلف نہیں ہے، اس کی طاقت کے باہر ہے، وہ اس پر لازم نہیں ہے۔ مثال میں نے جیسے کہ دی، اسی طرح اگر کوئی شخص غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اس نے انجام سے بے خبر اس بات کی منت مانی کو 10 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو ظاہر ہے کہ اس کی ظاہری حالت پر یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ اس قدر خطیر رقم کا وہ چونکہ مالک بھی نہیں ہے اور فی الوقت بظاہر وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا، تو ایسے شخص پر اس منت کا پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ اور دوسرے جزئیے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر کسی معاملے میں لعنت کرتا ہے تو اس کا اس مسلمان پر لعنت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کہ کسی مومن کو قتل کرنا۔ اللہ، جو لوگ دوسرے مسلمانوں پر لعنت و ملامت کرتے ہیں، ان پر لعنت ہو، ان پر لعنت ہو، وہ اپنے اس برے عمل کے گمبھیر ہونے، اس کے گناہ کبیرہ ہونے کا احساس پیدا کریں۔ ایسے لوگ مسلمان پر صرف لعنت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس مسلمان کو گویا قتل کر رہے ہیں، تو ایسی لعنت کرنے کی وجہ سے گناہ جو اس کو ملے گا وہ قتل کے برابر ہوگا۔ اس حدیث کے تیسرے جزئیے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر اس بات کا الزام لگائے کہ وہ کافر ہے، حالانکہ وہ مومن ہے مگر الزام لگاتا ہے کہ وہ کافر ہے، تو اس کا اس طرح کا الزام لگانا ہے گویا اس مسلمان کو قتل کر دینے کے برابر، اس لیے کہ مومن کو کافر کہنا دراصل اس کی عزت پر حملہ کرنا ہی، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس حدیث کے چوتھے جزئیے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کرتا ہے، قیامت کے دن اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ مثلا کوئی شخص تلوار سے اپنے اوپر حملہ کرتا ہے تو قیامت کے دن تلوار ہی کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔
اس بدترین اور ہولناک نتیجے سے بچنے کے لیے مومن مسلمان کو چاہیے کہ دنیا میں آنے والے حالات پر صبر کرے، برداشت کرے، تحمل سے کام لے، مایوس ہو کر بزدل بن کر خودکشی کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ان احادیث کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں ان کو لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔